ایک اور تعریف لیتے ہیں. ابھی تک 5 چیزیں ہو گئی ہیں نا, اب 6ٹھی چیز پہ جاتے ہیں. مضر اور نقصان دہ چیز سے محفوظ رہنے کو وقایا کہتے ہیں. گویا کہ خوف زدہ چیز سے اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کا نام تقویٰ ہے. چلیے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ حفاظت, بچنا. کس سے؟ خوف زدہ چیزوں سے. کس چیز کا آپ کو مجھے خوف ہے؟ نمبر 1 جہنم کا خوف ہے, پل صراط کی پکڑ کا خوف ہے. شیطان سے تو سچی بات ہے ہم اتنا نہیں ڈرتے. ہم تو بڑے پیار سے اپنے معصوم بھولے والے بچوں کو کہتے ہیں تم بڑے شیطان ہو. ہمیں خوف نہیں ہے شیطان کا, بلکہ ہم سچی بوتے بڑا انوسینٹ سمجھتے ہیں اس کو. چل نوٹی شیطان. حالانکہ شیطان خوف زدہ ہونے والی چیز ہے. اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے ہمیں, اللہ کی پکڑ کا. قیامت کے دن اللہ مجھ سے بات نہ کرے, مجھے کیسا لگے گا؟ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو ہر خوف میں مبتلا کرنے والی چیز سے حفاظت کا نام تقویٰ ہے. تو غالباً یہ 5ویں یا 6ٹھے نمبر کی چیز آئی حفاظت. ٹھیک ہے. چلیے ایک اور چیز جو میرا نہیں خیال کہ شاید ہم نے کبھی تقویٰ کے ناطے سے سوچی ہوگی. رجل مخموم القلب, یعنی تقی من الغش والدغل. مشکلات سے اردو میں اس کا ترجمہ دیکھ لیں. بغض اور عداوت اور کینہ پروری سے صاف دل والے شخص کو متقی کہتے ہیں. مجھے پتا ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کیونکہ اردو بھی تمہاری ایسی ہے. مجھے آپ کے چہروں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہضم نہیں ہوئی, انگلش میں لکھیں گے. بغض کہتے ہیں اینوی کو, اینیمیٹی, کسی سے دل میں خام خواہ کی چپ 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 لگی رہتی ہے. عداوت کہتے ہیں دشمنی کو, کسی مطلب اینوی دشمنی اور کسی کا ہمارے خلاف ہونا, اگینسٹ ہونا. کینہ پروری کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں دل میں گرج رکھنا. تو گویا کہ متقی کون ہے؟ جس کا دل لوگوں کے معاملے میں گرجز سے پاک. نو گرج ایٹ آل, نو اینیمیٹی, نو اینوی, نو حسد, کوئی غیبت نہیں. ایسا شخص متقی ہوگا. سچ بتائیے ضرورت ہے ہمیں آج تقویٰ کے یہ معنی لینے کی. ہماری تو زندگیاں جنت بن جائیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما, کہیں لاغیا, لا یسمعون فیہا لاغیا. آج ہماری معاشرتی یعنی سوشل لائف میں جتنے پرابلم ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ 3 ہی چیزیں ہیں کہ ہم دوسروں سے دل میں کھا رکھتے ہیں. ایسے یہ نند ہے اس لیے, یہ جٹھانی ہے اس لیے, یہ ساتھ پڑھتی ہے تو اس کے نمبر میرے سے زیادہ آ جاتے ہیں, اور اس کو میری فلاں رشتے دار بہت پسند کرتے ہیں. ایون 2 سگی بہنوں میں دعوت ہوتی ہے, غیروں سے کچھ نہیں ہوتی. سارا شہر کیا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, پہن رہا ہے, بازار میں جتنی ساری چیزیں لوگ خریدیں گے نا, آپ کی کیئر نہیں. لیکن اگر آپ کی کسی دوست نے کوئی ایسا سوٹ خرید لیا جو آپ کے پاس نہیں, نہ چاہتے ہوئے شیطان اندر گھستا ہے اور کہتا ہے دیکھو جھولا لے کے آ گئی ہے, دیکھو کیا پہن گئی ہے. ہم تو سچی بات ہے کہ بڑی خوشی سے شادی میں جاتے ہیں, سر سے پاؤں تک کوشش کر کے جاتے ہیں کہ ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے, اور سوچتے ہیں کہ آج باڈی ملے گا مس گاڈ کا. لیکن وہاں صرف کسی ایک کو اپنے سے زیادہ سجا سمرا دیکھ کر ہمارا دل غم سے بھر جاتا ہے. بوجھل دل سے ہی آتے ہیں. کبھی اپنا جائزہ لیا کریں. خوشیوں میں, پارٹیز میں, شادیوں سے میں کس دل کے ساتھ آتی ہوں. ہاں ہم اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جس دن سب کے تم بہت ینگ لگ رہی تھی, بہت پریٹی لگ رہی تھی, تم تو اپنی بیٹی کی بہن لگ رہی تھی. بس اس دن ہم خوش ہیں. اور اگر کوئی دوسرا کمنٹ دے دے تو دل پریشان ہو جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ دل کے اندر اگر ہمارے نیگیٹو جذبے نکل جائے تو ہم دنیا میں بھی خوش ہوں گے. بہت حفاظت کرنا. متقی کہتے انتہائی حفاظت کرنے والے شخص پر. کیئرفل, جیسے آپ کہتے ہیں ویری کیئرفل. ہمارے ارد گرد جتنے لوگ ہوتے ہیں ان سب میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں نا. کچھ بہت کیئرفل ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے بارے میں, اپنی بس تقویٰ بھی کچھ ایسی کیفیت ہے کہ ویری مچ کیئرفل پرسن. پیسہ خرچ کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچے گا, خاص طور پہ جب وہ اپنی ذات پہ لگے گا. یہ کدھر جا رہا ہے, یہ حساب کے پلڑے میں جا رہا ہے, اور یہ کدھر جا رہا ہے, یہ نام اعمال کو بھاری کرنے میں لگے گا. دیکھیے تقویٰ کی تعریف میں لکھ لیں ابھی بات. حضرت عثمان کا واقعہ شاید کئی بار آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا, اگر آپ کبھی روم میں آ کے سنتے ہیں بیٹھ وقت پہ, کہ ایک موقع پہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کچھ ضرورت مند تھا,
اللہ کا حکم دیکھیے، اس دن اللہ کے نبی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، اور آپ کی عادت تھی کہ جب کوئی خود نیکی نہ کر سکتے تو دوسرے کو ضرور بتاتے تھے کہ میں تو نہیں یہ کر سکتی، تم چلی جاؤ، تم کر لو، تم یہ کر لو گے. تو آپ نے اس شخص کو حضرت عثمان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے بھیجا کہ ادھر چلے جاؤ اور ان سے سوال کرنا، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ شخص گیا. اس گھر کے گھر ہماری طرح کس طرح پروٹیکٹڈ گھر نہیں تھے، بعض سے ہو گیا تو دروازے بھی نہیں تھے، پردے لگے ہوتے تھے گھروں کے آگے. ابھی گھر کے قریب پہنچے تو آوازیں آ رہی ہیں، حضرت عثمان اپنی بیوی سے جھگڑ رہے. اور جھگڑا کس بات پہ کہ جب ایک چراغ سے ضرورت پوری ہو سکتی تھی تو تم نے 2 کی جلائے. آج کی زبان میں جب ایک بلب سے کام چل سکتا تھا تو تم نے اتنے کی جلائے. جو ہی شخص نے یہ بات سنی، دل میں آیا اتنا کنجوس شخص ہے، ایک فالتو بلب جلانے میں اپنی بیوی سے ناراض ہو رہا ہے تو مجھے کیا دے گا. ہمت ہی نہیں ہوئی، واپس آ گئی. کہا کیا ہوا، دیا نہیں؟ کہا نہیں میں نے مانگا ہی نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں دے گا. کہا نہیں جاؤ مانگو. پھر گیا دروازہ جو بھی وہاں پڑتا تھا اس کو نوک کیا، بلایا. حضرت عثمان غنی باہر آیا، بات چیت ہوئی. کہا بس ضرورت مند ہوں، اللہ کے نبی نے آپ کے پاس بھیجا. اچھا 1 منٹ میں آتا ہوں. اندر گئے. حضرت عثمان اشرفیوں کی تھیلی، گولڈ کوائنس جس کو آج کے دور میں دینار کہیں گے، لا کے پوری تھیلی لا کے پہنچ دے دی کہ یہ لو. وہ شخص بڑا حیران ہوا، اب اس سے صبر نہیں ہوا. کہنے لگا ایک بات تو بتائیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ اپنی بیوی سے ایک فالتو بلب جلانے پہ جھگڑ رہے تھے اور میں نے ابھی مانگا تو آپ نے آ کے سونے کی تھیلی دے دی اشرفیوں کی. کہنے لگے ہاں میرے بھائی، اس لیے کہ جو بیوی نے بلب جلانا تھا نا وہ میرے حساب کے پلڑے میں تھا، مجھے کل اس کا حساب دینا تھا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور یہ تو تمہیں دے رہا ہوں، یہ تو میرا اللہ سے سودا ہو رہا ہے، یہ تو انویسٹمنٹ ہے. یہ ہے تقویٰ، انتہائی حفاظت ہے. ہمارا حال کیا اللہ ماشاء اللہ، بچوں کی شادیوں پہ ساری زندگی کی کمائی لگاتے ہیں اور سب خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسی دن کے لیے تو کماتے ہیں. گھر بنانے پہ، سجانے پہ، اپنی ذات کو سنوارنے میں ایک میک اپ پہ 20-25 ہزار روپیہ لگا دیتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے. اور اللہ کے راستے میں اللہ کی پناہ، چھوٹے سے چھوٹا نوٹ، کوائنس. کبھی بھی میں ان لوگوں کو جب بھی کبھی کوئی پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم لوگوں نے ایک صدقہ جاریہ فنڈ بنایا ہوا جس میں سے عموماً CDs دیتے ہیں، بناتے ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں دعویٰ مٹیریل، تاکہ لوگ خریدے نہیں بلکہ آگے لیں اور جس کو ڈال دیں اس میں ڈال دیں. تو میں کبھی اس میں جائزکاری دیکھتی ہوں نا، اللہ نہ کرے کوئی بدگمانی نہیں، اللہ نہ کرے، لیکن بعض دفعہ کہیں جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے کوائنس نکلتے ہیں چھوٹے بڑے، تو میرا دل بچ جاتا ہے. میں کہتی ہوں وما قدر اللہ حق قدری. ہم کسی کو ویسے ہی دلہن کو ہی پیسے دے رہے ہیں تو نیا نوٹ لا کے بینک سے لیتے ہیں، لفافوں میں سجاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کہ پھول پتیاں لگا کے دیتے ہیں. اور جب اللہ کا نام ہوتا ہے تو ہم اپنے پرس کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب صدقہ دیتی تھی نا درہم تو اس کو خوشبو لگا لیتی تھی. کہا آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کسی کو اللہ کے نام پہ کچھ دیں تو وہ اس شخص کے ہاتھ پہ پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جب اللہ کے ہاتھ میں میرا نوٹ جائے یا میرا سکہ جائے تو اس پہ خوشبو لگی ہو. تو یہ حفاظت، یہ تقویٰ. معیار فرق ہوتا ہے. اپنے لیے لینے میں 100 دفعہ سوچتے ہیں. 1 پاؤنڈ کی چیز فالتو نہیں وہ لے سکتا بندہ اپنے لیے، اور اللہ کے راستے میں وہ گنتا ہی نہیں کہ جس کو ضرورت ہے دے دو، کوئی بات نہیں، میرے پاس بھی تو پڑے ہوئے اس کو دے دو. تو یہ سکھاتی ہے چیز تقویٰ کہ انسان اپنے مال کے ساتھ حفاظت والا معاملہ کرے. پھر حفاظت کا ایک اور اینگل دیکھ لیجیے، ٹائم. متقی کا وقت، ٹائم کلنگ کا وقت نہیں ہوتا. اس کے پاس کل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، آرزویں ہوتی ہیں. خواہشوں کو کل کرنا ہے، ان کو کچلنا ہے اور وقت کو استعمال کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتا چلو کوئی نہیں چلتے ہیں بازار، چلو ونڈو واچ شاپنگ سے دیکھتے ہیں کیا مل رہا ہے، سیل کا سائن، واؤچر، ادھر ایک سستی دوسری ادھر سستی، چوتھی ادھر، اتنا پیٹرول لگا کے اور ایک سستی لینے میں 6 مہنگی بھی ساتھ لے آتے ہیں کہ چلو اتنی دور آئے اب ایک ہی چیز لیں، اور وہ سستی نہیں ملی اور 6 مہنگی لے کے آگے. متقی بہت حفاظت کرتا ہے اپنے وقت کی، ٹائم پلان کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں کسی کو کوئی 100 روپیہ بھی دے دینا تو اس کا بھی کوئی احسان ہوتا ہے. وہ کہتے فلاں نے 100 کی چیز دی تھی اور کوئی ہمارے لیے اپنے 2 گھنٹے بھی ضائع کر دے، کہتے ہیں اٹس اوکے.
تو انشاءاللہ ہم نے اس سال رمضان میں تقویٰ تو لینا ہے، اس میں ہم نے ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھنی ہے. اپنے اس منٹ کو کہاں انویسٹ کروں کہ اس سے خیر کا معاملہ ہو سکے انشاءاللہ تعالی. ساری باتیں جتنی بھی ہیں نا، اگر اس کو آپ ایک اسٹریچ میں آپ کے سامنے رکھ دو، مشکل عربی لیکن صرف آپ اردو بعد میں سمجھ لیجیے گا. تقی القلب من الغش والدغل وجاعل النفس فی وقایت مما یخاف فرطا. حسد اور کینے سے صاف دل والا، خوف زدہ چیزوں سے انتہائی احتیاط سے اپنے آپ کو بچانے والا شخص متقی کہلاتا ہے. اب دیکھ لیجئے ہم سب کے لیے کیا کرائیٹیرین سیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ معیار اچھا ہوگا نا تو چیزیں کچھ نہ کچھ تو اس کے اوپر جائیں گی نا. اور اگر کسی کے بارٹ ہی 1 پاؤ کے ہیں تو 1 کلو تو کبھی نہیں آئے گا اس کے گھر. ہم نے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے گول رکھنے ہیں اس سال رمضان کے. ہم نے بدلنا اپنے دل کو سکون اور خوشی والا کرنا ہے انشاءاللہ، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آخرت کی چیزوں پہ جانا ہے. اگلی تاریخ پہ چلیں. یہ نام آسان ہے اس لیے آپ یاد رکھ لیں گے تو لکھ لیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں التقویٰ ترک الادراری علی المعصیت و ترک الاغترار بالطاعت. بڑی مشکل عربی ہے لیکن اردو بہت آسان. کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اطاعت کرتے ہوئے، اطاعت سے مطلب ٹو سبمٹ کرنا، خوشی خوشی طون سے خوشی سے کام کرنا. اطاعت گزاری کرتے ہوئے دھوکے بازی کو ترک کرنے اور گناہوں پر اصرار کرنے سے باز آنے کا نام تقویٰ ہے. تو وہ جو چیک لسٹ بن رہی ہے اس میں اب ایک نیا لفظ آ گیا، دھوکے بازی سے بچنا، گناہوں پہ اصرار سے بچنا. اس کا اگلی لسٹ. دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا، ڈسیونگ چیزیں بنتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلاً عام زندگی میں دھوکہ کہاں ہو جاتا ہے؟ آپ رشتہ کرنے گئے، لوگوں نے عمر چھپا لی، بعد میں پتہ چلا لڑکا تو اس سے 10-5 سال بڑا تھا. کسی سسٹر نے اپنا واقعہ مجھے بتایا کہ نیٹ کے تھرو کوئی رشتے کی بات چلی، کہیں تصویر بھیجی، بہت جنگ سمارٹ لڑکا، قریب تھا کہ رشتہ ہو جائے. لیکن وہی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کرتے تو انہوں نے کہا نہیں جو مرضی ہو، لڑکا ادھر آئے گا پھر ہم ہاں کریں گے. تو قصہ مجھ سے دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے، امریکہ کی بات ہے. وہ لڑکا واپس آیا تو اس نے بتایا کہ وہ جو تصویر تھی نا کم از کم اس کی 10 سال پرانی تھی اور وہ بالڈ اور بال وائٹ ہوئے ہوئے تھے. وہ سسٹر نیو کنورٹ تھی جس نے مجھے یہ بات دی، کنورٹ تھی اور اتنی پیاری سسٹر ہے وہ جس نے اسلام قبول کیا. سوچا کرے کہاں غیر کو چھوڑ کے آپ کے پاس کوئی آیا. کہتی ہے آئی ڈونٹ کیئر، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ بالڈ ہے، جنی گنجر یا عمر میں بڑا ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ جو شخص آج اتنا بڑا جھوٹ بول سکتا ہے وہ اپنی عملی زندگی میں کیا ہوگا. کہتے ریفیوزڈ، اور اس کا کوئی ماں باپ بھی نہیں تھے پیچھے، اور اب اس کی جس سے شادی ہوئی ہے یقین کریں سب اللہ کے بندے ہیں. خود وہ وائٹ امریکن ہے، بڑی پیاری شکل ہے، میکسیکن ہے غالباً یا کوئی بھی ہوگی، لیکن ہسبینڈ بالکل بلیک، شکل میں کاٹ میں بالکل میچنگ نہیں، لیکن ان کے ساتھ بڑی خوش ہے کیونکہ کہتی کہ وہ ہیز اے گڈ مسلم. تو دھوکے سے بچنا ہے. ہر چیز جس میں دوسرے کو میرے بارے میں مس کنفیوژن ہو جائے یا مس انڈرسٹوڈ کرے کوئی مجھے. آج تو مجھے لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ، ہر ایک پہ نہیں آتا لیکن اللہ ماشاء اللہ ہم تو وہ بن کے دکھاتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں. نہ وہ گاڑی اپنی ہے نہ گھر اپنا، لوگ سمجھتے ہیں ان کو بیٹی دے دو. ایسا واقعہ ہوا کہ جہاں رشتہ ہوا وہاں بہت بڑے گھر دے کے گاڑیاں دے کے دیا، اگلے دن پتہ چلا سب قرض کا مانا، اور کچھ مہینوں میں جو شاید سال 2 کے اندر اندر سب واپس چلا گیا. جنہوں نے دولت دیکھ کے دیا تو وہ اب رو رہے ہیں کہ واپس لیتے ہیں لڑکی. تو آج دولت کی دولت سے شادیاں ہوتی ہیں. ایک نے اپنا بڑا پتہ چل گیا، سمجھ آ گئی نافرمانی، کہتی ذرا بیٹی کی بھی شادی ہو رہی، رشتہ اچھا آ جائے گا اس گھر میں. میں نے کہا دیکھیں اس گھر میں آئے گا نا تو ویسے ہی آئے گا، اور واقعی یہی ہوا. اللہ کی بات ہوتی ہے، میں نہیں کچھ کہتی. بچی واجبی شکل کی تھی، جسم کی بھی بھاری تھی. چنیا نے وہ بہت بڑا گھر لیا، ایک فوراً دنوں میں سن رہے ہیں آج اس بچے کا رشتہ اس کا تو رشتہ ہو گیا. لڑکا ڈاکٹر تھا یا بن رہا تھا، اللہ کی بنا کچھ نہیں پتا.
مہینہ سال ممی لٹک رہی بعد میں پتا چلا اس میں اتنا بڑا دھوکہ تھا، آخری وقت میں ان کو پتا چلا، فیصلہ ہو گیا، یعنی شادی نہیں، پتہ نہیں نکاح ہوا تھا کہ نہیں ہوا، رشتہ ٹوٹ گیا۔ دھوکے کے ساتھ شادیاں نہیں چلتی۔ آپ کتنے کو دن اپنے میاں سے اپنا چھپائیں گے؟ آپ نیلی آنکھوں پہ لینس لگے ہوئے دکھا دیں، شادی اگلے دن ہی پتہ چل جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں صرف ایک ویک پوائنٹ ہو کہ مجھے بلو آئز والی لڑکی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے لینس لگا دیے، اگلے نے رشتہ کر لیا، لگائیں تو بتا دیں کہ لینزز ہیں، بچی کی آنکھیں نیلی نہیں ہے، کیونکہ دھوکے ہو سکتے ہیں ان سے۔ اور کہاں معاملات میں دھوکے کرتے ہیں، دکھانا کچھ، لینا کچھ، کرنا کچھ۔ آج کیوں لوگ ہمارے ملکوں پہ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ ساری دنیا کی امپورٹ ایکسپورٹ ریلائبل ہے، ہمارے ملک میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ سیمپل کچھ ہوگا تو آئے گا کچھ اور۔ جی کچھ کہا آپ نے؟ بیسٹ دھوکے باز، استغفر اللہ، یہ کہتے ہیں کہ بیسٹ دھوکے باز ہے ہمارے ناموں کے ساتھ، سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں الا ماشاء اللہ۔ اور جہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے، چند بھیڑوں میں سارے مسلمانوں کی عزت دنیا میں خاک میں ملائی ہوئی ہے۔ ہمارے ملکوں کو کوئی پلان نہیں دیتے۔ امریکہ میں تھی میں جب، تو مجھے کسی نے بتایا کہ کوئی ایک ایسا نمبر ہے کہ وہ اگر ملا لیں تو پھر لانگ ڈسٹینس دوسرے ملکوں میں 1 گھنٹہ بعد فری ہو سکتی ہے، کوئی ایک نمبر ہوتا تھا اینی وے۔ لیکن میں نے کہا کہ سیڈ تھنک ہے کہ یہ رول پوری دنیا میں چلتا ہے، امریکہ سے پاکستان میں نہیں چلتا۔ تو میں نے کہا کیوں، ہمیں یہ ایسا کیوں سمجھتا ہے؟ کہتے نہیں، شروع میں چلا تھا، ہمارے لوگوں نے اس کوڈ کے اندر کچھ اس قسم کی چینجز کرائی کہ 1 گھنٹہ نہیں، پورا دن کال پہ رہتے تھے اور فری چلتی تھی۔ وہ کمپنی بینک کرپٹ ہو رہی تھی، انہوں نے نکال کے ان کو باہر پھینکا۔ من غش فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیے تقویٰ کیا ہے، اطاعت گزاری کرتے ہوئے۔ یہاں میں بول رہی ہوں تو مجھے ایک اور ہے اس کا اللہ نے سجھایا، اطاعت گزاری کرتے ہوئے دھوکے بازی کو ترک کرنا، دکھاوے کے نیک ہیں، بڑے نیک ہیں، تہجد بھی شروع کر دی ہے، دھوکے دے رہے ہیں عبادت میں بھی، کر کچھ نہیں رہے ہوتے، لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اور آپ تھوڑا سا اگلی تاریخ پہ بھی غور کر لیں، گناہوں پہ اصرار ہے، زندگی چلیں گے قوم پھسلے گا، کھڑے ہو جائیں، لیکن بار بار کو پھسلے تو گڑبڑ ہے نا۔ تو گناہ کیا ہے؟ پھسلنا۔ ایک بار پھسل لیا نو پرابلم، ہو گیا، لیکن ہر شادی پہ پھسل رہے ہیں، ہر خوشی والے دن آپ پھسل جاتے ہیں، ہر ویکینڈ پہ پھسل جاتے ہیں، جب پاکستان جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں، جب عید کی رات آتی ہے پھسل جاتے ہیں، جب کوئی عید کی پارٹی آتی ہے پھسل جاتے ہیں۔ تو یہ تو تقویٰ نہیں ہے، پھسلنے سے بچنا۔ موچ لگ جاتی ہے، موچ آ جاتی ہے، پاؤں اڑ جاتا ہے، پھسل جاتا ہے، جب انسان پرواہ نہیں ہوتی اس کو۔ تو متقی کون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی پھسلنوں سے بچتا ہے، سلپری نہیں ہے وہ۔ حضرت حسن، ابھی ان کی تعریف ہے، بہت باپ کی بھی اچھی تھی، ابھی تو ہم نے کیا لاسٹ حضرت علی کی تھی، اور میں سوچتی ہوں کوئی ایک جملہ بول جاتا ہے، یہ انہوں نے کوئی بیٹھ کے حدیثیں نہیں لکھی، یہ وہی ہے جو میں آپ کو درس میں کوئی 10 جملے اردو سے خود اپنے دل سے بول دوں گی۔ اب میرے بولے کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن چونکہ یہ بڑے لوگ تھے، ان کی ایک ایک جملہ قیمتی تھا، تو بس اب ایک خوبصورت جملہ کسی کے منہ سے نکلتا ہے، اس کو پھر لوگ آگے سے آگے پہنچاتے ہیں، تو صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت حسن کہتے ہیں، التقوی اللہ تختار علی اللہ سوى اللہ، تقوی یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی دوسرے کو اس پر فضیلت نہ دی جائے۔ تختار کا لفظ ہے اختیار کرنا اردو میں، یعنی جہاں معاملہ اللہ اور بندوں کے بیچ میں آ جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر کے دوسروں کو ایکسپٹ کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کے علاوہ کسی کو فضیلت نہ دی جائے۔ ہے ہماری زندگی میں اللہ کی پناہ، اللہ تو پیچھے، لیسٹ اینڈ لاسٹ پرائرٹی۔ جب کوئی اور نہیں ہوتا ہمارے پاس خوش کرنے کو تو کہتے ہیں اللہ کو بھی خوش کر لیں، جب کوئی نہیں ہوتا جس کا ڈر ہو تو کہتے ہیں اللہ سے بھی ڈر لو۔ ہے نا زندگی کا معاملہ، ہم اللہ کے ہیں جب کوئی ہمارا نہ ہو، جب کسی کی چوٹ، ایک بچہ صرف گود کا بچہ کو ایسی بات کہہ دے جو اللہ کو پسند نہیں تو وہ بچہ جیت جاتا ہے سر، اور ہم ہار جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اختیار کر کے کچھ لے کے، جیسے آپ دیکھیں، ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ شاپنگ مال میں کوئی گیا ہوا ہے، کارٹ اس کے ہاتھ میں، چیزیں دیکھ کے ایک رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے، ایک چک رکھتا ہے، ایک اٹھاتا ہے۔ اس زندگی کے مال میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دن میں شاید 10 دفعہ ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں پرکھ سکتے ہیں۔
سورۃ توبہ کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں تمہارے گھر، تمہارے مال، تمہاری تجارتیں، تمہارے کاروبار، تمہاری وہ چیزیں، تقریباً 8-9 چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے ہیں کہ اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی محنت اور جہاد سے زیادہ پیاری ہے تو انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کے آ جائے۔ ہم کبھی بہن بھائیوں کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ کیا کریں، بہن کے بیٹے کی شادی ہے، ناراض ہو جائے گی اگر میں نے یہ تھالی پکڑ کے سب کے سامنے ناچی نہیں ہے تو، اگر اب میں اتنی دور پاکستان آئی اور میں نے یہ نہ کیا تو پھر میری تو ان کی تو گھر والوں کی خوشی نہیں۔ اور ظلم کی حد کیا ہے کہ دین کا نام لے کے اللہ کے حکم توڑتے ہیں۔ کبھی صلہ رحمی کرتے ہیں اس کو، رشتہ داروں کے حقوق کے، بغیر مہندی کی پلیٹ نہ پکڑی اور سب کے سامنے اپنے جسم کو نہ کھولا تو پھر یہ تو ایسے ہو جائے گا، یعنی صلہ رحمی کے نام پہ ناراض کرتے ہیں اللہ کو۔ کہیں تجارت کے معاملے میں حرام کو پکڑ کے حلال کو چھوڑ کے اللہ کے معاملے میں دوسرے کو پکڑ لیا۔ یہ میں کڑوی باتیں نہیں کرنا چاہتی، اس لیے آپ خود اس کو اپلائی کریں، خود لکھیے، آپ میری ایک ایکٹیویٹی بنائیں، ایک دن میں کتنی بار اللہ کے معاملے میں یا اللہ کے مقابلے میں دوسری چیزوں کو اختیار کرتی ہوں، اڈاپٹ کرتی ہوں، ایکسپٹ کرتی ہوں۔ اور جب ہم ایک کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں تو نہ مانتے ہوئے بھی ہم دوسرے کو ریجیکٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ کے گھر میں 4 چیزیں کہ آپ اس میں سے کوئی چوز کر لیں، ایک لے لیجیے، آپ ایک پکڑیں گے تو 3 آپ نے چھوڑے نا۔ جب ہم دنیا کے خوف اور دنیا کی چیزوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی ناراضگی میں تو اصل میں اللہ تعالیٰ کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، تو میرا انتظار کر، وہ شعر ہے نا، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ تم نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا، اب بھیج دیے، اب مجھے بڑے کام ہے۔ کار کہتے ہیں کام کو، جہان کہتے ہیں دنیا، کارے جہاں دنیا کے کام دراز ہے، بہت بڑے بڑے کام ہیں مجھے، آؤں گی جیسے کوئی کام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دنیا کی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تختار علی اللہ سوی اللہ، اللہ کے معاملے میں جاب کو، گھر کو، نیند کو، سونے کو نہیں چھوڑنا۔ آپ کہتے ہیں جلدی ہے تو 11 بجے جلدی ہے اللہ کی بنا، سو کے بھی بندہ اٹھ جاتا ہے۔ چلیے تعریف کا اگلا حصہ کیا، وَتَعْلَمَ أَنَّ الْأُمُورَ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ، جو عربی کا حسن ہے نا وہ میری اردو میں نہیں ہے واللہ۔ کہتے ہیں وَتَعْلَمَ، اور جان لو، أَنَّ الْأُمُورَ، یہ کہ سارے کے سارے کام، كُلَّهَا سارے، بِيَدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاتھ میں۔ تقویٰ کیا ہے کہ بندے کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے سارے معاملے میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ میں کہتی ہوں جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے اس وقت، صرف ہم سب یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ کے دیکھیں، حضرت یعقوب کی دعا تھی اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت بڑا صدمہ پڑا تھا بچوں کے ہاتھوں، دوسرے بچے کی وجہ سے۔ تو جب ان تک یہ ساری باتیں گئیں کہ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو جملہ تھا وہ کیا، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر۔ حضرت یوسف کی جدائی کی خبر ملی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، ہر طرف ایک ہی بات تھی، عائشہ 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 نے کچھ کیا۔ اللہ کے زبان نبوی سے بھی نکل گیا کہ عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اقرار کر لو، میں اللہ سے دعا کر دوں گا کہ تمہیں معاف کر دے۔ بس اس پہ وہ جو آنسو آنکھوں کے اندر تھے نا وہ باہر آ گئے۔ اللہ کے نبی آپ بھی یہ سوچتے ہیں تو میں نہیں کچھ کہوں گی، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اپنے سارے کام اللہ کے سپرد۔ سورۃ مریم، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا کی دعا۔ تو اصل بات ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو کیا مانگا، یاد آپ کو، وَإِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، اے اللہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی فقیر نہیں رہا۔ تو تفویض امر، یہ ہے اس کا کوڈ ورڈ، سارے معاملے اللہ کو دیں۔ اب ہم بیٹھے ہوئے سوچیں اپنے مائنڈ میں صرف چند سیکنڈ کے لیے، پھر واپس آ جائیں درس میں، کیا کیا معاملے اٹکے میں میرے، کسی کی بچی کا رشتہ نہیں ہوا، کسی کے بیٹے کی کوئی جاب کا مسئلہ، کسی کا گھر کا مسئلہ، خاندان کا ہے نا، ہم سب پھنسے ہوئے نا۔
کہیں معاشرتی، کہیں معاشی، کہیں اخلاقی، کئی مشکلوں میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہیں افوض امری الی اللہ، میں نے اپنی سارے دکھوں اور مسئلوں کی پٹاریاں پکڑ کے نا اللہ کے ہاتھ میں دے دی ہے. آپ دیکھیں آپ کو یہاں بیٹھے لگے گا کم از کم میرا 5 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا. یہ جو ہم بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں نا اپنے دکھوں اور غموں کے اور بیماریوں اور رشتوں کے، اس کی وجہ سے آج ہم ڈپریس ہیں، اسٹریس ہیں، ٹینشن میں. پتا کوئی نہیں کہ ڈپریشن سے نکلنے کا علاج کیا ہے، اور کہتے ہیں ہمیں کوئی دعا بتا دیں کہ میں ڈپریشن سے نکل جاؤں. وہ یہ ہے کہ تفویض امر اللہ کی طرف کر دو. بندہ مومن بڑا ہلکا پھلکا ہوتا ہے، نہیں تو نہ سے ہوگا تو ہوگا. کون سے یہ آخری معاملہ، کوئی زندگی اور موت کا معاملہ تو نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا، اپنی بیسٹ ایفرٹ کرو اور پھر نتائج اللہ پہ ڈال دو. یہی توکل ہے. اور میں نے مثال بھی دی اس پہ ایک آدھ دن پہلے کہ آپ شادی میں گئے، آپ کے ہاتھ میں اپنے زیور کی پوٹلی ہے یا بچہ ہے، اب اٹھا اٹھا کے پھر رہے ہیں تو انجوائے نہیں کر رہے، کپڑے بھی چبھ رہے ہیں بچے کو بھی آپ کو بھی. اتنے میں اپنی ماں دکھی آپ کو گول ٹیبل پہ بیٹھی، جا کے یوں پوٹلا اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، امی آپ پکڑے میں جا رہی. وہ خود ہی کہتی جاؤ، ان کو پتا اب ماں میرا تو نہیں چھوڑ کے آئی، ہو سکتا ہے کسی کا بھی لے آئے کہ یہ میری بیٹی کا ہے اس نام پہ. ہاں کتنا سکون ملتا ہے اپنے زیور کی پوٹلی ماں کو دے کر یا اپنا بچہ ماں کے ہاتھوں میں دے کر. اس سکون کو آپ 70 سے بھی زیادہ گنا کر لیں. ہمارے معاملے جب ہمارے رب کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ہم ریلیکس. یہی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوب جان لو کہ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں ان کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف. قرآن جو دیتا ہے نا سب سے بڑی چیز آپ کو آپ کے دل کا سکون دیتا ہے. غموں سے فکروں سے آپ کی نجات، پریشانیوں سے آپ کو نجات دیتا ہے. اس طرح آپ خوش ہوتے ہیں. کر کے دیکھیے، آزما کے دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے اوپر اپنے معاملے ڈالتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کے تو اس سے بہت زیادہ ارمانی ہے انشاءاللہ. میں نہیں چاہتی کہ آج ہم اتنی لمبی چیک لسٹ بنا لیں کہ ہم اوور ڈوز ہو جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا